لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هو المفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحميد الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. بلند آواز کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ وعدہ لا شریک له ہم کو سلام محمد رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و سلام کی بات دعا ہے اللہ رب العزت یہ نفس شیطان سے اپنی پناہ فرمائے. اللہ تعالی حقائق کو سمجھنے کی اور عمل کی اللہ حاضرین و سامعین کو دین اور دنیا کی سلامتی عطا کرتے ہوئے خاتمہ الایمان. سبحان اللہ. سامعین محترم، آج کا یہ درس قرآن کا جو سیشن ہے ہمارا ماہانہ ساحل کے لبیک کے زیر اہتمام، پہلی میری یہ گزارش ہے کہ درس قرآن جو ہے یہ سب کا ہوتا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور اس معاملے میں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد احمد مقصودی صاحب سیدہ وجدہ اور ان کے رفقا خصوصی تعاون وارثان ممبر و محراب علماء حضرات، آپ کی یہ کاوشیں جو ہیں یہ وہ ہیں جو نبی کریم سے لے کر آج تک ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے. جب سے ہمارا یہ تعلق قرآن کے ساتھ کمزور ہوا ہے، ہمارا ایمان بھی کمزور ہو گیا ہے. یہ باتیں جو حضرت مجھ سے پہلے بیان فرما رہے تھے، آپ ادھر بیٹھ جائیں. ضروری ہے. جزاک اللہ. اصل میں اسلام یہی ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے. اگر آپ ایک ایک بیان مجھے بتاتے جائیں گے تو میں وہ بتا دیتا ہوں جو آپ نے بات کی. یہ جو میرے بھائی پیچھے قریب آئے، تھوڑا سا قریب آئے، یہ حضرت صاحب جو بیٹھے ہیں بادشاہ، یہ لوگ قابل قدر ہیں اس طور پر. ادھر بھی آ جائیں، پلے دونوں بھاری ہو جائیں نا، برابر ہو وزن تو پھر ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اس دور گئے گزرے میں اگر ہمارے دو کام ہو جائے نا صحیح، ماشاءاللہ، تو ہماری دین و دنیا میں کامیابی ہے.
دو کام ہمارے ہو جائیں. ایک تو جو حضرت نے بیان کیے، اپنا ہمسایہ، محلے دار، رشتہ دار کے ساتھ. سبحان اللہ اور دین بھی یہی ہے. سبحان اللہ. تو مدد کی ضرورت. جب اس کو مدد کی ضرورت پڑے تو مدد کرو. رشتہ دار کو، محلے دار کو، سبحان اللہ ہمسائے کو، سبحان اللہ. دوست کو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کو جب بھی مدد کی ضرورت پڑے مدد کرو. نبی کا دشمن ہے، جہاں جیسے جس حالت میں جتنا اس کو نقصان، سادہ لفظوں میں کہوں، تیل دے سکتے ہو، تیل دینا تمہارا کام ہے، تکلیف اس کو دینا تمہارا کام ہے، تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک یہ فرق ہے مسلمان. بے شک بے شک. میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر اللہ اللہ. یوادون من حاد اللہ ورسولہ. جو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، ان کو آپ نبی کے دشمنوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں پاؤ گے. ہمدردی کرتے ہوئے، دوستی کرتے ہوئے، پیار کرتے ہوئے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے باپ کیوں نہ ہو، ابناءہم، بیٹے کیوں نہ ہو، اخوانہم، بھائی کیوں نہ ہو، وعشیرتہم، رشتہ دار کیوں نہ ہو، وہ نبی کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا اور نبی کے دشمنوں کو دیکھ نہیں سکتا. بے شک بے شک بے شک بے شک. یا ایک جملہ علماء میری بات سمجھیں گے، جو نبی کے دشمنوں کا دشمن ہوتا ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے، واہ 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 واہ. اور جو نبی کے دشمنوں کے ساتھ پیار کرنے والا ہوتا ہے صحیح معنوں میں وہ بھی دشمن ہوتا ہے. بے شک بے شک. دیکھو، قتل کرنے والا اور شہادت دینے والا دونوں برابر سمجھے جاتے ہیں. کیوں؟ جب شہادتی شہادت نہیں پیش کرے گا تو قاتل تو بچ جائے گا. بے شک. تو وہ دونوں کو برابر سمجھتے ہیں. اس وجہ سے مدد کرنا. دوسری بات، اگر اسے قرض قرض کی ضرورت پڑتی ہے، آج کل ہم واپس نہیں کرتے. بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے بے شک معمولی قرض کی ضرورت ہے. پیسہ دو، دوست بھی گیا بندہ بھی گیا. ایسی ہے. وہ تو پھر ہائے علی تھے نا، ہائے ہائے وہ ہمیں جانتے تھے. ہائے مومن کی فہم و اتقوا فراست المؤمن، ہائے. مومن کی فہم و فراست سے ڈرو. اس کی نگاہ کیا دیکھتی ہے وہ رب ذوالجلال جانتا ہے. سبحان سبحان. جب اس کے اندر ایمان ہوگا تو یہ فہم و فراست ہوتا بات نہیں. آج ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، دشمنیاں ہیں. ہم زبان سے ایک دوسرے کو اچھا نہیں کہتے، عداوتیں پال رہے ہیں، محبتیں ہم نہیں بانٹ رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلق کمزور ہے. دین کی بات ہم نہیں سنتے. سیاست میں ہم بہت آگے نکل جاتے ہیں، لیکن دین، جس دین کے ساتھ ہماری یہ بقا ہے، جس دین کی وجہ سے ہماری یہاں پہ عزت ہے، قبر میں عزت ہے، حشر کے میدان میں عزت ہے، ہم نے جنت میں جانا ہے، کتنا انسان نادان ہو چکا ہے کہ اس دین کو چھوڑ گیا. بے شک بے شک بے شک. اور دین صرف ایک چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اخلاص مانگتا ہے. سبحان. میں ختم ہو جانی چاہیے. میں کب ختم ہوتی ہے اور کیسے ختم ہوتی ہے یہ باتیں میں کر کے آگے چلتا ہوں. مدد کی ضرورت، قرض مانگے تو قرض دو. اگر وہ
غریب ہے تو اس کا خیال رکھو، اس کے بعد بیمار ہو تو تیمارداری کرو، گھر سے نکلو گے گھر آنے تک اللہ کی ضمانت میں ہوگی، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اس کے بعد اگر مر جائے تو جنازے کے مر جائے تو جنازہ، یہ آج ظلم ہے ہمارے علاقے میں ہے، یہاں کا مجھے نہیں پتا، ہمارے علاقے میں صرف منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے، قسم اللہ کی حقیقت ہے یار، جنازے کے ساتھ بھی یہ ظلم ہے، اور یہ اپنے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کی رضا کی خاطر جاتا ہے، نبی کی سنت سمجھ کر کے جاتا ہے تو 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے، اتنے بڑے ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب شاعر اسلام سے مذاق کیا جائے تو میرا رب یہ مذاق قبول بھی نہیں کرتا، تو پھر برکتیں کہاں سے ہیں؟ تیسری بات، اگلی بات، جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ سورہ معون میں آپ، حضرت صاحب تو مفتی ہیں، میں تو مفتی نہیں، ان کے پاس جو علم ہے وہ میرے پاس نہیں، ان کی جو بات ہے مسلم ہے، ہماری بات مسلم نہیں، اور جو مانگنے کی چیزیں نہیں دیتے، کیوں حضرت؟ تو آپس اس سے محبت بڑھتی ہے، چلتے ہو آ رہے تو سلام کرو، یہ اسلام ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ میں نیکیاں کرتا ہوں پھر بھی میرا رشتہ دار مجھے کہتا ہے تو غلط ہے، تو بندر ہے، تو خنزیر ہے، تو کتا ہے، پھر تو غصہ چڑھتا ہے نا کہ نہیں آتا؟ غصہ آتا ہے نا۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غصے والی بات پہ جس کو غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے، اور جس کو راضی کیا جائے اور وہ راضی نہ ہو تو وہ شیطان ابلیس ہے۔ ہمارے جرگے ہوتے ہیں، ہم راضی ہو جاتے ہیں، بس وہ جمع تفریق صرف زبانی کلامی ہوتی ہے، دل ہمارے صاف نہیں، یہ مومن کی شان نہیں۔ میں گزشتہ دنوں اپنے استاد محترم کے پاس گیا، وہ بیٹھے پڑھا رہے تھے، یہی بات کر رہے تھے جو میں کرنے لگا ہوں، تو آپ نے یہی کہا جو میں نے آپ سے بولا ہے۔ تو ایک شاگرد نے کہا استاد جی اگر کوئی ہمیں کہتا ہے تو بندر ہے، تو کتا ہے، تو خنزیر ہے، یہ تو گال ہے، گناہ ہے۔ تو آپ فرما رہے تھے کہ قرآن میں آتا ہے رخ بدین کا لفظ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے بس الحمدللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں نا مر گیا، ہمارے علماء تو نہیں کہتے ہم مر گئے، بہت مہنگائی ہے جی، 250 کا تیل چلا گیا، یہ ابھی جائے گا اوپر، صبر رکھیے انشاءاللہ، اور جائے گا، اور جانا چاہیے، جائے گا تو ہمیں قدر آئے گی نا، جائے گا تو ہمیں قدر آئے گی۔ نبی پاک نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا یہ تیل اور اوپر بھی جائے گا۔ آپ بھی پریشان ہوگے کیسے؟ میرے نبی کا فرمان ہے جب تمہارے فیصلے قرآن کے مطابق نہیں ہوں گے تو پھر فقر تمہارا مال ہوتے ہوئے بھی تمہارے اوپر چڑھ چڑھ کے دوڑے گا۔ آج جو امیر ہے ان کو پرواہ نہیں، وہ ویسے ہی دور سے دین سے دور ہے، فارغ ہے، اور غریب مصر۔ تو یہ ہونا ہے، لیکن دین کی برکت ہے، جتنی دیندار لوگوں کی تنخواہ ہے، چپڑاسی بھی آپ جو ہے نا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اعلان کر دیا ہے 25,000، اکثر بیشتر 70 سے زیادہ مساجد کے علماء کی تنخواہ اب بھی 8, 10, 15 ہزار ہے۔ کیا ہے؟ ان کے چہرے دیکھو، ان کا لباس دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو، ہر حالت میں خوش ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ میرے نبی کے دین کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے اوپر، یہ پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے جی کر لیتے۔ ہمارے نبی نے بھی تو باتیں سنی ہیں، ہم انہی کے فالوور ہیں، پیروکار ہیں۔ تو قصہ مختصر، شاگرد کہتا ہے استاد جی اگر ہمیں وہ یہ کلمات کہتا ہے، تو استاد محترم فرما رہے تھے ہاں تم کہو تو ٹھیک کہتا ہے، اگر میں یہ دیکھو اللہ والوں کی باتیں کتنی عظیم ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر میں جہنم میں گیا تو سچ کہتا ہے میں کتے سے بدتر ہوں، میں خنزیر سے بدتر ہوں۔ اگر جنت میں چلا گیا
تو تیرا معاملہ تیرے رب کے ساتھ ہے۔ جب بندہ یہ کہے کہ اللہ کے لیے میں نے قدم اٹھانا ہے، اللہ صبر بھی عطا کرتا ہے، اللہ دل کی ہدایت بھی عطا کرتا ہے۔ ہاں، ہم نے دشمنی کہاں کرنی ہے، اور جہاں پہ ہم نے دشمنی کرنی ہے پھر ہم نے نرم وہاں پہ رویہ نہیں اختیار کرنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، شان و عظمت علماء زندہ باد۔ تو یہ تو وہ کہتا ہے اگر میں جہنم میں جاتا ہوں تو بندر سے میں بدتر ہوں، خنزیر سے میں بدتر ہوں، جانوروں سے میں بدتر ہوں، تو ٹھیک کہتا ہے۔ اب بتاؤ اگلا جو یہ کہنے والا ہے اس کو شرم آئے گی نہیں کہ یہ نبی کے دین کا کتنا پاس کرنے والا ہے؟ ہمارا کرائٹیریا ہے جہاں پہ ہم نے دشمنیاں کرنی ہیں وہاں پہ ہم دشمنی نہیں کرتے، اور جہاں پہ ہم نے محبتیں کرنی ہے وہاں پہ ہم محبت نہیں کرتے۔ یہی تو مخالفت ہے دین کی۔ دیکھو اب قربانی کے جانور لوگ خرید رہے ہیں، بڑی خاص بات کرنے لگا، قربانی کے جانور خریدے جا رہے ہیں۔ قربانی میں وہ جانور ذبح کیا جاتا ہے جو عیب سے پاک ہوتا ہے۔ علماء حضرات موجود ہیں، ایسے ہی ہے نا جناب؟ عیب والا جانور قربانی میں قبول بولے گی تو ذرا قربت بڑھے گی، قربت بڑھے گی تو میری بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ جو سیشن ہوتا ہے ہمارا ماہانہ، یہ دین کی اشاعت کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے، باتیں سمجھانے کے لیے۔ تقریر جو ہونی تھی وہ حضرت صاحب نے میرے سے اچھی جوش اور جذبے اور ذوق کے ساتھ کر دی۔ جو جانور قربانی کے لیے ذبح کرنا ہے اللہ اس میں عیب پسند نہیں کرتا۔ کانا ہے قربانی نہیں، لنگڑا ہے قربانی نہیں، بیمار ہے بیماری واضح ہے قربانی نہیں، بوڑھا ہو گیا ہڈیوں میں گودا نہیں ہے قربانی قبول نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نبی کے نام پر اللہ عیب والا جانور قبول نہیں کرتا، دیکھو نا نبی کے ساتھ جو چیز بھی لگے گی وہ، کیونکہ نبی کی ذات جو ہے وہ بے عیب ہے۔ یہاں پہ تو تمہیں سبحان اللہ کہنا چاہیے، نبی کی ذات بے عیب ہے، اور جو عیب والے بھی ہوں تو نبی کے قریب آ جائیں اللہ عیبوں کو دور کر دیتا ہے، اللہ ان کو بھی بے عیب بنا دیتا ہے۔ تو جب امام الانبیاء کی بات ہوگی تو پھر یہ تو سوچنے کی بات ہے نا، اللہ نبی کے نام پر ذبح ہونے والے جانور بھی عیب والا قبول نہیں کرتا۔ دیکھو نا غیبت کرنا کیا ہے؟ عیب ہے۔ بخل کرنا کیا ہے؟ عیب ہے۔ چوری کرنا کیا ہے؟ عیب ہے۔ طنز کرنا، کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا کیا ہے؟ عیب ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اور یار تیرا محمدی ہونے کے بعد یہ کتنی گھٹیا بات ہے، کتنی یہ گھٹیا بات ہے کہ تم ایسے کام کرتا ہے۔ اللہ ایسے عیب والے انسانوں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں دین سیکھنے کے لیے آئے، یہ لمحات بڑے قیمتی ہے۔
بڑے قیمتی لمحات ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اپنی دشمنی کہاں پہ کرنی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. آپ ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کو کبھی بھی نہیں پاؤ گے. ان کو اگر پاؤ گے تو نبی کی دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرتے پاؤ گے. وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ چاہے ان کے باپ کیوں نہ ہو. ان کے باپ کیوں نہ ہو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرتے ایمان والوں کو آپ کبھی نہیں پاؤ گے چاہے ان کے باپ کیوں نہ ہو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ نے نبی کی تنقیص کی ہے. باپ نے نبی کے ساتھ دشمنی کی ہے. اور دشمنی کیسے کی ہے؟ جنگ احد میں نبی کے دشمنوں کے ساتھ جب اپنے باپ کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو سب سے بڑھ کر کے پہلے اپنے باپ کا خاتمہ کیا کہ تو میرا باپ ہو تو نبی کی دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوتا ہے. اب صحابہ سے بڑھ کر کے کس کی بات سند ہو سکتی ہے بتاؤ؟ جن کے اوپر ایک دفعہ نگاہ مصطفیٰ پڑ گئی وہ درجہ صحابیت کو پہنچ گئے. اب کائنات کا کوئی انسان قیامت کی صبح تک ان کے برابر نہیں ہو سکتا. دیکھو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے باپ نے جب کوئی ذرا بات کی نا گستاخی کی رسول اللہ ضعیف العمر بوڑھا شخص جو قدم قدم پہ سہارے کا محتاج ہے آپ نے رکھ کے گھونسا مارا وہ زمین پہ گرے اٹھے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ میرے باپ نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا. انداز مصطفیٰ آپ نے کیے آپ کو سمجھ لگ جائے گی. فرمایا ابو بکر تو نے واقعہ ہی ایسے کیا ہے. نہیں سمجھ آئی میری بات؟ جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو میرے کریم آقا نے پوچھا اے ابو بکر تو نے واقعہ ہی ایسے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا ہے. اب وہ نگاہ تو کوئی عام نگاہ تو نہیں تھی وہ تو نگاہ مصطفیٰ تھی نا. آپ نے فرمایا آئندہ ایسا نہ کریں. میرے نبی جانتے تھے کہ ان کے باپ نے کلمہ پڑھنا ہے اور میرا صحابی بننا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ابو بکر جیسی ہستی وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ باپ کیوں نہ سامنے ہو وہ نبی کی گستاخی نہیں برداشت کر سکتے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہم کیسے مسلمان ہیں 3 ہفتے گزرے آج ہم بھول چکے ہیں. اتنے جلدی ہم بھول چکے ہیں. یہاں پہ تو چاہیے تھا کہ مسلمان تڑپتا اپنے جوش کا اظہار کرتا اپنی بساط اوقات کے مطابق انڈیا کے منہ پہ چپیڑ مارتا. ہمیں کیا ہو گیا آج ہم بھول چکے ہیں. میرے سمیت ہم بھولے ہوئے ہم بے غیرتی کا گھٹ پی چکے ہیں. یہ بے حیائی میرے رب کو قبول نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے بلاؤ کانوا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، کہتے ہیں ابا اگر میری تلوار کے سامنے آپ آتے تو میں چھوڑ دیتا. آپ نے فرمایا مجھے رب محمد کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تیرا سر کر دیتا. یہ تھی محبت عشق مصطفیٰ، یہ تھا پیار رسول اللہ کے ساتھ. آج ہم تو برداشت کر کے بیٹھے. اللہ اس بات کو قبول نہیں کرتا. اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف کرے گا. جس نے یہ گناہ کیا ہے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے. تو یہ تڑپ، یہ جذبہ، رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی، رسول اللہ کے حکمداروں کے ساتھ حب محبت، یہ مومن کا شیوا. اور یہ ہم نے کرنا ہے. اگر چلو اس سے پہلے بھول گئے تھے نا، اب یاد آ گیا تو انشاءاللہ کرو گے نا. میں یہ نہیں کہتا تم چلا لگو، میں یہ نہیں کہہ رہا چل پڑو ہمارے ساتھ بستر کا، میں نہیں یہ کہہ رہا. جہاں جس حال میں جدھر ہو آواز اٹھاؤ، خدا کی قسم رب ذوالجلال تمہاری مدد فرمائے. وَإِخْوَانَهُمْ، اگر تمہارے بھائی کیوں نہ ہو، رسول اللہ کی دشمنی کرتا ہے، رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ محبت کا دم بھرتا ہے، کسی صورت میں اس کو قبول نہ کرو. بے شک یہ اللہ کا قرآن ہے بھائی، نہ حکایت ہے نہ روایت ہے. بے شک بے شک یہ اللہ کا قرآن ہے. یہ ہے کہ جب ہم صرف قرآن بیان کریں نا بے شک تو پھر ہمیں سستی چڑھ جائے. سست نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ عقیدہ بنا کے رکھنا چاہیے. کیونکہ ہمارا تو سب کچھ رسول اللہ کی ذات ہے. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ بے شک بے شک کیوں نہیں؟ بے شک ہے نا، ایسے ہی ہے نا. ایسی ہے. بلکہ ہمیں تو ہر وقت یہ کہنا چاہیے اے جان میری نئی جان میری، واہ 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 اس جان کی جان حضورن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے جان میری نئی جان میری، اس جان کی جان حضورن. ماشاء اللہ. توحید کا جو مضمون اصل، اس کا عنوان حضورن. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب سنیا ہے پر دیکھیا نہیں، اس دی پہچان حضورن. چلے عمل ایمان دا جزراہی، در اصل ایمان حضور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ حقیقت بھی ہے بے شک بے شک. اور آپ کو چارج کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. یہ حقیقت ہے. اللہ کی قسم ہمارا ایمان یہ ہے، یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ ہمارے پاس امانت ہے. اللہ اس جان کا مالک خدا اور مصطفیٰ. سبحان اللہ. واہ حضرت واہ ماشاء اللہ. وَإِخْوَانُ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ جب سامنے آئے نا، رگڑا نکال دیا. اوئے ہوئے اوئے. بڑا پیار تھا بھائی کے ساتھ. لیکن وجہ کیا ہے؟ جب دشمن مصطفیٰ کی صفوں میں آ جائے پھر رشتوں کا حیا نہیں رہتا، پھر نبی کی ذات کا حیا ایمان والے کو رہتا ہے. وَعَشِيرَتَهُمْ، چاہے ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں، چاہے ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہوں. حضرت علی، حضرت حمزہ، ان کے رشتہ دار تھے نا، عتبہ، بے شک شیبہ، بے شک یہ رشتہ دار تھے.
ولید بن مغیرہ بے رشتہ شک دار، یہ تو بڑا لینڈ لارڈ تھا. ہم تو مالدار لوگوں سے ڈرتے ہیں نا، یہ نہیں ڈرتے تھے. جب پتہ چلا کہ ابو جہل نے نبی پاک کے اوپر اور اس ابو لہب کے بیٹے نے نبی پاک کے منہ کے اوپر تھوکنے کی جسارت کی اور وہ واپس آیا، تو ان لوگوں کا پھر ایمان جوش و جذبہ بڑھ جاتا تھا. دشمنی اور عداوت میں پھر انتہا میں حدوں کو کراس کرتے تھے. اور میرا رب یہ چاہتا بھی ہے، کیونکہ اللہ خود ایسے کرتا ہے. بے شک بے شک انہوں نے اپنے رشتہ داروں کا رگڑا نکالا. بے شک بے شک یاد رکھیں اللہ نبی کے گستاخ کو کسی صورت میں قبول نہیں کرتا. بے شک بے شک بے شک. اگر آپ زبان مخالفت میں لگاتے ہیں پھر ساری حدیں سائڈ پہ رکھ. کیسے؟ جیسے میرے اللہ نے رکھی ہے. بھائی کہتے ہیں نا، اب تو ان کے میرے بڑے قریبی لوگ تھے، ساتھی پولیس میں تھے، میرے اپنے بھائی بھی اس میں شامل تھے، وکلا حضرات تھے. کہتے تھے یار پڑھے لکھے لوگوں کو یہ گالی زیب نہیں دیتی، یہ بابا جیو یہ گالیاں دیتے. تو میں نے کہا بھائیو گالیاں نہیں دیتے، آپ کو سمجھ نہیں آتی. گالیاں نہیں دیتے، وہ وہی انداز اپناتے ہیں جو رب چاہتا ہے. ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اب دیکھو نا، ایک کی زبان رسول اللہ کی مخالفت میں چلی، اللہ نے کیا کیا؟ آپ کلمات سنیں گے دماغوں کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، آپ حیران ہو جائیں گے. بچہ جائے تو قرآن پاک لے لیں، آپ یقین جانیے آپ حیران ہوں گے. کہ اللہ ایسے کلمات کہہ رہا ہے. قرآن ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اس نعرہ بندے نے مجنون کہا تھا. اللہ اکبر. اس بندے نے کیا کہا تھا؟ مجنون کا ولید بن مغیرہ نے. اس نے مجنون کہا تھا. آگے پھر رب نے جو جواب دیا ہے نا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ. یہ کلمات ہیں میرے رب نے اس کے بارے میں بیان کیے ہیں. بے شک بے شک بے شک. یہ سورہ القلم 29ویں پارے کی دوسری سورت ہے. بے شک بے شک. 29 آخر میں کس انداز میں نبی کو مجنون کہنے والے کے ساتھ رب
ताने देने वाले, चोगलखोर, बखील आदमी,